سے احسن طریقہ ہے۔ طلاق حسن کیا ہے؟ اس سے نیچے درجے کی طلاق وہ یہ ہے کہ پاکی کے زمانے میں ایک طلاق دے، اس کے بعد ناپاکی کا زمانہ آیا، پھر دوسری پاکی کا زمانہ آیا، ایک طلاق اور دیتے، پھر دوسری پاکی کا زمانہ گزر گیا، پھر ناپاکی کا زمانہ آیا، اس کے بعد پھر جب پاکی کا زمانہ، تیسری پاکی کا زمانہ آیا تو تیسری طلاق دیتے۔ کبھی کبھی 3 طلاق کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ ایک طلاق میں بہرحال شوہر کو یہ حق ہوتا ہے کہ اس کو دوبارہ اپنی بیوی بنا لے، لیکن کبھی حالت ایسی ہو جاتی ہے، بگاڑ اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ شوہر چاہتا ہے کہ میں سارے راستے بند کر دوں اس کو دوبارہ اپنے پاس لانے کے لیے، یا بیوی چاہتی ہے کہ میں سارے راستے بند کر دوں دوبارہ اس شوہر کے پاس جانے کے لیے، وہ مطالبہ کرتی ہے کہ نہیں مجھے 3 ہی چاہیے، یا شوہر چاہتا ہے کہ میں 3 ہی دے کر اس کا پورا کام ختم کر دوں۔ تو پھر اب 3 کی ضرورت، 3 کیسے دینا ہے؟ ایک ہی ساتھ نہیں دینا، بلکہ ایک پاکی میں ایک طلاق دے، دوسری پاکی میں دوسری، تیسری پاکی میں تیسری، اس طرح 3 طلاق دے دے تو طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے، اور پھر عورت سے وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اور تیسری طلاق ہے طلاق بدعی، جو اللہ کو ناپسند بھی ہے، گناہ بھی ہے، لیکن گناہ کے باوجود واقع ہو جاتی ہے۔ وہ کیا طلاق ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاق دے دی جائے، طلاق طلاق طلاق، یا تجھے 3 طلاق، یہ طلاق طلاق مغلظہ کہلاتی ہے، جس کے بعد اب شوہر کو حق نہیں ہوتا کہ اس کو رجوع کر لے۔ یہ 3 طریقے ہیں طلاق دینے کے، اس میں جب بھی کبھی ضرورت پڑے کسی کو بھی، اور ہمیں پتہ چلے کسی خاندان میں ایسا بگاڑ ہے، وہ شخص طلاق دینے جا رہا ہے، تو اس کو سمجھا دینا چاہیے۔ عام طور سے لوگ اگر عدالتوں میں جاتے ہیں، وکیلوں سے لکھواتے ہیں، تو ان کے ہاں 3 ہی لکھی جاتی ہیں، لیکن اب تو خیر قانون بن گیا، ہو سکتا ہے وکیل لوگ بھی 3 نہ لکھتے ہوں، تو ایک طلاق دینا چاہیے بس، پاکی کے زمانے میں صریح لفظ کے ساتھ ایک طلاق، یہ طلاق کا احسن طریقہ ہے اگر ایسی واقعی طلاق کی ضرورت پیش آ جائے۔ اب جب طلاق دے دیا، طلاق دینے کے بعد حکم کیا ہے؟ تو اب شریعت نے حکم دیا کہ عورت عدت گزارے۔ کتنے دن عدت گزارے؟ اگر عورت کو ناپاکی کے ایام آتے ہیں، حیض آتا ہے، تو پھر 3 ناپاکی کے ایام گزر جائیں، عورت کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اور اگر اس کے ناپاکی کے ایام نہیں آتے، اتنی بوڑھی ہو گئی ہے کہ حیض نہیں آتا، یا ابھی اتنی کم عمر ہے کہ شروع نہیں ہوا، تو اگر حیض نہیں آتا تو پھر اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ اور اگر وہ پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہے، بچہ پیدا ہو جائے گا، بس عدت پوری ہو جائے گی، چاہے وہ 1 مہینے میں پیدا ہو جائے یا ابھی پورے باقی ہو 9 مہینے، جتنے دن میں بھی بچہ ہو جائے گا عدت پوری ہو جائے گی۔ اور یہ عدت کا حکم بھی ان عورتوں کے لیے ہے جن عورتوں کے ساتھ نکاح کے بعد خلوت ہو چکی ہو، یعنی ملاقات ہو چکی۔ اگر صرف نکاح ہوا اور ابھی شوہر اور بیوی ملاقات نہیں ہوئی تھی، کسی وجہ سے طلاق ہو گئی، تو اب ایسی عورتوں کے لیے عدت نہیں ہے۔ یہ عدت 2 وجہوں سے شریعت نے رکھی ہے۔ ایک وجہ تو یہ تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کے پیٹ میں دوسرے کا کوئی چیز نہیں ہے، پاک صاف ہے، اس لیے کہ شریعت نے رشتہ داریوں کا بہت لحاظ کیا ہے کہ کون کس کا رشتہ دار ہے، اور پورا جتنی رشتہ داریاں بنتی ہیں، یہ خالہ ہیں، ماموں ہیں، چچا ہیں، جتنے بھی رشتہ داریاں ہیں، وہ سب رشتہ داری بنتی ہیں اسی نکاح کی وجہ سے۔ اگر اس میں گڑبڑی ہو گئی اور ایک عورت 2-3 لوگوں سے ملاقات کر لے، تو کس کو پتہ چلے کون کس کا رشتہ دار ہے؟ پورا خاندانی نظام ہی گڑبڑ ہو جائے گا۔ یورپ اور امریکہ میں جو ہوا، اور ویسٹرن کلچر جہاں گیا، وہاں جو ہوا، پورا خاندانی نظام تباہ۔ پتہ ہی نہیں ایک بچے کو، پیدا ہونے والے کو، کہ میرا کون باپ ہے، کون دادا ہے، کون کیا، اس لیے کچھ پتہ ہی نہیں عورت کو۔ اسی لیے انہوں نے قانون بنا دیا کہ بچے کے ساتھ اس کی ماں کا نام لکھا جائے گا، اس لیے کہ ماں تو ظاہر سی بات ہے نہیں بدل سکتی، لیکن باپ کون ہے پتہ نہیں، تو اب باپ کا نام ہی خانے سے ہٹا دیا، صرف ماں کا نام لکھو۔ تو اس لیے ایک تو شریعت نے عدت کا حکم اس لیے دیا تاکہ استبراء رحیم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ اس کا وطن پیٹ پاک اور صاف ہے، اور دوسرا اس لیے عدت کا حکم دیا تاکہ عدت کے زمانے میں شوہر کو اگر اس نے غصے میں یا سوچ سمجھ کے بھی طلاق دی تھی، اب اس کو سمجھ میں آیا کہ نہیں میں نے غلط طلاق دے دی تھی،
مجھے رجوع کر لینا چاہیے، تو عدت کے زمانے میں اگر ایک طلاق دی ہے تو رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے، واپس بیوی بنانے کا۔ تو یہ ایک زمانہ اتنا مل جاتا ہے، اور یہ عدت کا زمانہ جو کہ شوہر کے گھر میں گزارنا ہے، شوہر کے ساتھ رہنا ہے، تو شوہر بار بار جب بیوی کو دیکھے گا ہو سکتا ہے اس کو پھر سے محبت پیدا ہو جائے اور پھر سے بیوی بنا لے، اس لیے شریعت نے عدت کا حکم رکھا ہے۔ ایک آخری مسئلہ جو اس میں بیان ہوا وہ یہ کہ اگر طلاق ہو گئی، ہوتا ہے یہ بھی ہمارے معاشرے میں، طلاق ہونے کے بعد اب عدت کے اندر تو اگر طلاق رجعی ہے، یعنی ایک طلاق صریح دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں، تو شوہر کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ عدت کے اندر بیوی کو پھر سے رجوع کر لے، اس میں نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی، بس پھر سے کہتا ہے کہ تم میری بیوی ہو، نہ گواہوں کی ضرورت ہے نہ نکاح کی ضرورت ہے، پھر بھی بیوی بنا سکتا ہے۔ اور جب عدت پوری ہو جائے تو اب صرف نکاح کر کے بیوی بنا سکتا ہے، یعنی اگر شوہر اور بیوی دونوں راضی ہوں تو پھر سے استر نو نکاح ہو جائے گا، پھر شوہر اور بیوی بن جائیں گے۔ تو اگر طلاق ہو گئی تو عام طور سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی طلاق دینے کے بعد عدت کے اندر یا عدت گزارنے کے بعد پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے بہت غلط کام کیا، ہمیں پھر سے ساتھ میں رہنا چاہیے۔ اب دونوں ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں تو عموماً لڑکی کے گھر والے کہتے ہیں کہ اب میں تیری شادی وہاں نہیں کروں گا، اس نے جب طلاق دے دی تو اب دوبارہ وہاں نہیں بھیجوں گا۔ حالانکہ لڑکی رہنا چاہتی ہے اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ، لیکن لڑکی کے گھر والے تیار نہیں ہوتے۔ تو شریعت ایسے موقع پر یہ کہتی ہے کہ اگر لڑکی تیار ہے واپس اپنے اسی شوہر کے پاس جانے کے لیے تو لڑکی کے گھر والوں کو روکنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ نکاح کر دینا چاہیے۔ یہ تمام مسائل ان 5 آیات میں بیان ہوئے ہیں۔ اب ترجمہ سن لیجئے، یہ ساری تشریحات آ گئیں۔ باقی طلاق کے مسائل ایسے ہیں کہ جب کبھی ایسی کوئی صورتحال پیش آ جائے تو لکھ کر طلاق کا مسئلہ معلوم کر لینا چاہیے۔ فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اور مطلقہ عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی یہ عدت کی مدت بیان فرمائی۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر۔ یہ 3 حیض جن کو حیض آتا ہے، واقعی جن کو حیض نہیں آتا یا جو حاملہ ہیں ان کی عدت سورہ طلاق میں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، اور جائز نہیں، حلال نہیں بیویوں کے لیے، عورتوں کے لیے کہ وہ چھپائیں وہ جس کو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی۔ یعنی حیض کا آنا اور بند ہونا یا اسی طرح پیٹ میں بچے کا ہونا یا نہ ہونا، یہ ظاہر سی بات ہے عورت ہی بتائے گی۔ عورت چاہتی ہے کہ جس نے شوہر نے مجھے طلاق دے دی اب میں جلدی سے اس سے آزاد ہو جاؤں، چلی جاؤں، اور ابھی 1 مہینے کا بچہ ہے مثال کے طور پر پیٹ میں، اگر اس نے بتا دیا کہ ابھی 1 مہینے کا حمل ہے تو 8 مہینے انتظار کرنا پڑے گا۔ تو اس نے 3 مہینے کے بعد کہا کہ میرے 3 حیض آ چکے ہیں اور مجھے یہاں سے جانے دیا جائے، تو جھوٹ نہ بولے گی۔ اگر اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے تو غلط بیانی نہ کرے، جو صحیح بات ہے وہ بتا دے عورت۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور شوہروں کو حق ہے کہ وہ اگر اصلاح چاہتے ہوں تو اپنی بیویوں کو واپس لوٹا لے، یعنی اگر طلاق رجعی دی ہے تو پھر عدت کے اندر یا عدت گزر جائے تو نکاح کے بعد اپنی بیویوں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے بھی وہی حق ہے جو مردوں کے لیے، یعنی مرد اور عورت کی اسلام نے کوئی تفریق نہیں کی کہ عورتوں کو کچھ زیادہ، مردوں کو زیادہ حق دے دیا، عورتوں کو کم حق دیا، اس طرح کی کوئی تفریق نہیں کی، بلکہ سب کو یکساں زندگی گزارنے کا حق دیا ہے۔ جو مردوں کے حقوق ہیں وہی عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں بعض معاملات میں شوہر کو 1 درجے کی فوقیت عطا فرمائی۔ یہ کیوں عطا فرمائی ہے؟ جیسے طلاق کا حق شریعت نے عورتوں کو نہیں دیا، مردوں کو دیا ہے۔ مرد چاہے تو طلاق دے سکتا ہے، عورت چاہے تو طلاق نہیں دے سکتی۔ یہ کیوں دیا مردوں کو حق؟ دیکھیے، زندگی گزارنے کا کوئی بھی کام جب اجتماعی طور پر ہو رہا ہو
اور اس میں چند لوگ مل کر کچھ کام کر رہے ہوں، اگر اس میں کسی ایک کو ذمہ دار نہ بنایا جائے، ایک کو امیر نہ بنایا جائے، تو وہ کام اچھے انداز سے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مسجد ہے مثال کے طور پہ، اس مسجد میں کوئی ذمہ دار نہ ہو، کوئی متولی نہ ہو، آپ بتائیے نظام چل جائے گا صحیح؟ سب سے کہہ دیا جائے جتنے مصلی آ رہے ہیں سب کو برابر کا حق حاصل ہے، اب جو آئے گا کوئی پنکھا چلائے گا، کوئی اے سی چلائے گا، کوئی موٹر چلائے گا، کبھی کسی دن موٹر چلے گا، کسی دن نہیں چلے گا، وہ سوچیں گے انہوں نے کر لیا ہوگا، وہ سوچیں گے انہوں نے کر لیا۔ جہاں کوئی ایک نظام چلانے والا نہ ہو وہاں کا نظام درہم برہم ہو جائے، ہر آدمی جب اپنی مرضی سے کرنے لگے گا۔ ایک کوئی ذمہ دار ہوگا وہ پورے نظام کو اچھی طرح سے چلا سکتا ہے۔ یہ تو جیسے دنیا میں ہوتا ہے، شریعت نے بھی یہ حکم دیا کہ ہر نظام میں، اسی لیے فرمایا جب سفر کرو، دو سفر کر رہے ہو تو ایک کو اپنا امیر بنا لو۔ تو یہ زندگی کا سفر ہے، پوری زندگی کا۔ اب اس میں کسی ایک کو ذمہ دار اور امیر اگر بنا لیا جائے، کسی ایک کو بڑا بنا دیا جائے اور پھر سفر کیا جائے تو سفر آسان ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے مرحلے ایسے آتے ہیں، مثال کے طور پہ بچہ پیدا ہوا، اب اختلاف ہو گیا، بیوی کہتی ہے کہ میں حافظ اور عالم بنانا چاہتی ہوں، باپ کہتا نہیں میں ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا، یا اسکول میں پڑھاؤں گا، یا اس کے الٹا ہے۔ اب کس کی بات مانی جائے گی؟ شوہر کی چلے گی یا بیوی کی چلے گی؟ یا اسی طرح نکاح کا معاملہ آیا، دو رشتے آ گئے، اب بیوی کہتی ہے کہ میں وہاں کروں گی، شوہر کہتا ہے میں دوسری جگہ کروں گا، یہ اختلاف ہو گیا، کس کی بات مانی جائے گی؟ اگر چھوڑ دیا جاتا کہ خود حل کر لو، تو جب یہ اختلاف جھگڑا ہو ہی تو کون حل کر لے گا بیٹھ کر؟ اور کسی کے ذریعے سے اگر حل کروایا جاتا تو پھر اختلاف ہوتا، کہتے ہیں ان کی بات مانیں گے نہیں، شوہر کہتی میں ان کی کیوں، شوہر کہتا میں ان کی کیوں مانوں، یا بیوی کہتی میں ان کی کیوں مانوں، تو اختلاف اور جھگڑے باقی رہتے۔ اس اختلاف اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے خود متعین فرما دیا کہ تمہیں زندگی کی یہ گاڑی چلانی ہے، زندگی گزارنی ہے، تو شوہر اور بیوی میں سے ایک کو ذمہ دار بنا دی۔ اگر کوئی اختلاف پیش آ جائے، دو باتوں میں کوئی بات ہو جائے، تو اب بات کس کی مانی جائے گی؟ شوہر کی مانی جائے گی، عورت کی نہیں مانی جائے گی۔ تو طلاق کے مسائل میں بھی اسی طرح سے شوہر کو حق دیا، اور اگر عورتوں کو بھی طلاق کا حق ہوتا تو شاید کچھ ہی گھر ایسے بچتے جہاں طلاقیں نہ ہوتی، اس لیے کہ عورتیں ان کے اندر جذبات جلدی پیدا ہو جاتے، ان کی زبان ذرا تیز چلتی ہے، ذرا سی کچھ ہوتا پھٹ سے نکال دیتی زبان، دے جاؤ، مرد بیچارہ ٹہلتا رہتا، تو کتنے گھروں میں طلاقیں ہو جاتی۔ یہ تو مردوں کے اندر جذب زیادہ ہوتا ہے، وہ غصے میں بھی آ کر سوچتے ہیں، سب چیزیں آگے پیچھے دیکھتے ہیں۔ عورتیں اتنی زیادہ دور کی نہیں سوچ پاتی۔ ہاں کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت ذہین ہوتی ہیں، بہت عقل مند بھی ہوتی ہیں، مردوں سے زیادہ ذہانت ان کے اندر ہوتی ہے، ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں، لیکن جو قانون بنائے جاتے ہیں وہ پرٹیکولر کسی خاص عورت کو، کسی خاص شخص کو دیکھ کے نہیں بنائے جاتے۔ دنیا میں جو بھی قانون بنتے وہ عام حالات کو دیکھ کر بنتے کہ عام انسانوں کے کیا حالات ہیں۔ تو عام لوگوں میں حالات یہ ہے کہ عورتوں کے اندر جلد بازی ہوتی، بعض جگہ اس کے الٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن بعض کو دیکھ کے قوانین نہیں بنائے جاتے۔ تو فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ایک درجے کی فوقیت حاصل ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، مردوں کو ذمہ دار کیوں بنا دیا؟ عورتوں کو اب اس میں بھی کوئی اختلاف کر سکتا تھا کہ مردوں کو ہی کیوں بنایا، عورت کو بنا دیتے۔ اللہ نے فرمایا واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہیں، عزیز ہیں، وہ چاہتے تو بنا دیتے، عورت کو ہی بنا دیتے، لیکن یہ جو بنایا ہے وہ کہ حکیم ہیں، ان کی حکمت کا تقاضا تھا کہ مردوں کو ذمہ دار بنایا جائے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق دو مرتبہ ہے، یعنی ایک طلاق اس کے بعد دو طلاق۔ فامساک بمعروف او تسریح باحسان، پھر یا تو چاہو تو اچھی طرح سے روک لو یا احسان کے ساتھ بیوی کو علیحدہ کر دو۔ ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود اللہ، اور حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم عورتوں سے وہ لے لو جو تم ان کو طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد عورت جب جانے لگی کہا سامان نہیں رکھتا، ہم نے تو تمہیں مہر دیا تھا، جو چیزیں دی تھیں وہ سب یہیں رکھ دو۔ ہوتا ہے ایسا، طلاق کبھی ہو جاتی ہے تو ساری چیزیں جو شوہر نے دی ہوتی ہیں وہ واپس لے لیتا ہے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں۔ جو دے دیا وہ تو دے دیا نا، ہدیہ دے دیا، گفٹ دے دیا، دی ہوئی چیز کو واپس لینا، یہ اس کی مثال حدیث پاک میں ایسی دی ہے کہ اگر حدیث پاک میں نہ دی گئی ہوتی تو سننے والوں کو بھی ذرا سا وہ ہوتا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدیہ دے کر کسی کو واپس لینا ایسا ہے جیسا کوئی کتا کوئی چیز تھوک دے پھر اس کے بعد الٹی کر دے اور اس کے بعد چاٹے. یہ بری مثال سے اس کی تشبیہ تھی. دینے کے بعد کوئی چیز دے دیا تو دے دیا, جب بیوی کو دے دیا تو دے دیا, اب طلاق ہو گئی ٹھیک ہے, وہ اس کا حق تھا وہ لے گئی اپنا, واپس نہیں لینا چاہیے کوئی چیز دینے کے بعد. تو فرمایا حلال نہیں تمہارے لیے کہ تم لے لو وہ چیز جو تم اپنی بیویوں کو دے چکے ہو. ہاں ایک صورت ہے جس کو کہتے ہیں خلا. خلا میں یہ ہوتا ہے کہ آپس میں نباہ نہیں ہو رہا ہے اور شوہر طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہے, شوہر کہتا میں طلاق نہیں دوں گا, تو ایسی صورت میں شریعت نے بیوی کو بھی حق دیا ہے کہ بیوی طلاق کا مطالبہ کرے. یہ بیوی کی طرف سے جو طلاق کا مطالبہ ہوتا ہے وہ قاضی کے ذریعے سے ہوتا ہے. بیوی قاضی کے پاس جائے اور قاضی سے کہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی, تو قاضی اس خلا کراتا ہے. اور خلا میں یہ ہوتا ہے بیوی کہتی ٹھیک ہے یہ طلاق نہیں دے رہے, میں اپنا مہر معاف کر دوں گی, مجھے مہر نہیں چاہیے, یا اگر دے چکے میں مہر ان کا واپس کر دوں گی, یا جو زیور وغیرہ انہوں نے دیا میں واپس کر دوں گی, مجھے ان سے چھٹکارا دلا دیجیے. تو قاضی خلا کرا دیتا ہے. اس خلا میں جو مال لیا جاتا ہے وہ لینا صحیح. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ. اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے, یعنی آپس میں بات نہیں بن رہی ہے, تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم بیویوں سے فدیہ لے لو. لیکن یہ اسی صورت میں فدیہ لینا جائز ہے جب زیادتی بیوی کی طرف سے ہو, یعنی شوہر پوری طرح سے چاہتا ہے اپنی بیوی کو بیوی بنا کر رکھنا, لیکن بیوی رہنا نہیں چاہتی, اور بیوی کہتی نہیں مجھے تو چھٹکارا چاہیے, تو پھر ایسی صورت میں شوہر کہہ سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تم نہیں رہنا چاہتی, جو ہم نے مہر وغیرہ دیا تو واپس کر دو, میں وہی مہر سے دوسری جگہ شادی کر لوں گا. لیکن اگر غلطی شوہر کی ہے پھر اس کے باوجود شوہر طلاق نہیں دے رہا ہے, تو پھر ایسی صورت میں واپس لینا جو چیزیں دے چکا ہے یہ اگرچہ جائز ہے لیکن مکروہ ہے. ایسی صورت میں جب غلطی شوہر کی ہے تو پھر نہیں لینا چاہیے. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها, یہ اللہ کی حدود ہیں ان سے تجاوز مت کرو. ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون, اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے ایسے ہی لوگ بڑے ظالم ہیں. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اب یہ دو طلاق کا تو مسئلہ بیان, دو طلاق دے دی, دو طلاق کے بعد شوہر کو یہ حق ہے عدت کے اندر یہ حق ہے کہ رجوع کر لیں واپس, اور عدت گزرنے کے بعد یہ حق ہے کہ نکاح کر کے واپس بیوی بنا لے, دونوں حق ہے. بس فرق یہ ہے کہ عدت کے اندر رجوع کرنے میں بیوی کی رضامندی ضروری نہیں, بیوی نہیں رہنا چاہتی اس کے باوجود شوہر کو حق ہے. اور عدت گزرنے کے بعد اب اثر نو نکاح ہوگا, اور اثر نو اگر کسی سے نکاح ہو تو پہلے تو بیوی ہی سے عورت ہی سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی ان کو شوہر بناؤ گی کہ نہیں بناؤ گی, اجازت تو اسی سے لی جاتی ہے, تو وہاں دونوں کی اجازت ہوگی. لیکن اگر اس کے بعد ایک طلاق اور دے دی, 3 طلاقیں دے دی, فَإِن طَلَّقَهَا, اور اگر تیسری طلاق دے دی اس کے بعد, اب فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, اب بیوی حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے. اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے اسلام کو بہت نشانے پر لیا گیا, کہ ایسا بنا دیا گیا کہ ہر مسلمان شادی کرتا ہے 3 طلاق دیتا ہے, پھر اس کا بیوی کا حلالہ ہوتا ہے, حلالہ ہو کر پھر دوسری شادی وہ کرتا ہے, ایسا بنا دیا. ایک تو یہ جو حلالہ ہم لوگ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے, یہ ایک شریعت نے راستہ بتایا ہے کہ شوہر نے 3 طلاق دی, 2 طلاق کے بعد تو حکم یہ ہے کہ عدت کے اندر چاہے تو رجوع کر سکتا ہے, عدت پوری ہو گئی تو صرف نکاح کر سکتا ہے. اگر 3 طلاق دے دی تو اب بیوی کیسے بنا سکتا ہے اس کو, اب شریعت نے کہا بیوی بنانے کا دروازہ بند, اب بیوی نہیں بنا سکتے. جب 3 طلاقیں دے دی, اس سے پہلے اسلام سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ ہزاروں طلاقیں دیتے رہتے تھے اور چھوڑتے بھی نہیں تھے. ایک طلاق دی, اس کے بعد عدت پوری ہونے لگی, پھر بیوی بنا لیا, پھر دوسری طلاق دی, پھر عدت پوری ہونے لگی, پھر بیوی بنا لیا, پھر تیسری طلاق دی. تو اس طرح سے سالوں رکھے رہتے تھے, نہ اس کو آزاد ہونے دیتے تھے اور نہ خود حقوق زوجیت ادا کرتے تھے. تو اسلام نے آ کر پابندی لگا دی, بس 1 طلاق تم نے دیا, عدت کے اندر چاہو تو رجوع کر سکتے ہو, 2 طلاق دیا تو عدت کے اندر چاہو تو رجوع, لیکن اگر 3 دے دیا اب 3 سے زیادہ کا اختیار نہیں ہے, بس ختم, اب اس سے نکاح نہیں کر سکتے. نکاح کرنا ہی چاہتے ہو تو اب انتظار کرو کہ اگر وہ عورت کسی دوسری جگہ شادی کر لے, اگر نہیں کرتی وہ عورت کسی جگہ تب تو کر ہی نہیں سکتے. اب وہ عورت کسی دوسری جگہ شادی کر لے, اور دوسری جگہ شادی کرنے کے بعد
وہ شوہر بھی اس عورت کو طلاق دے دے یا اس شوہر کا انتقال ہو جائے، اب اس صورت میں تمہارے لیے جائز ہے کہ تم اس کو بیوی بنا لو۔ اس میں حلالے ولالے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کسی کو اس طرح سے نکاح کرا دیا کہ بھائی تم ٹھیک ہے نکاح کر دو، طلاق دے دینا، ہم بیوی بنا لیں گے۔ ایسے نکاح کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں کے اوپر لعنت ہے۔ تو اسلام میں حلالہ یہ جو لفظ مشہور ہے یہ غلط طریقے پر اس کی غلط تشریح کر دی گئی۔ لوگ سمجھنے لگے کہ شاید ایسا ہوتا ہے، 3 طلاق دے دیا، اب چلے گا کسی کے پاس کہ بھائی نکاح کر لیجیے آپ اور طلاق دے دیجیے گا ہم سے، پھر اس طرح سے کرنا یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے، لعنت کی بات ہے۔ یہ تو شریعت نے ایک راستہ بتایا ہے کہ اگر اس سے پھر نکاح کرنا ہے تو یہ صورت ہے کہ وہ کسی دوسری جگہ شادی کر لے اور کرنے کے بعد پھر ایسا ہو جائے کہ وہ شوہر اس کو طلاق دے دے یا شوہر کا انتقال ہو جائے، تب تم نکاح کر سکتے ہو۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا، یا تو اس نے شادی نہیں کی یا شادی کی اور دوسرے شوہر نے اس کو طلاق ہی نہیں دی، تو پھر اب تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور اگر وہ دوسرا شوہر طلاق دے دے تو اب کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اسی بیوی سے پھر نکاح کر لو اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ اللہ کے حدود کو قائم رکھو گے، یعنی اچھی طرح سے رہو گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بیان کرتا ہے لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جو سمجھنے والے لوگ ہیں، اور جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، غلط تشریح چاہتے ہیں، تو ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں، چاہے جو کچھ بناتے رہو بتاتے رہو۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو تو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور ان کی مدت پوری ہو جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو مدت کے اندر اگر چاہو تو ان کو اچھی طریقے پر روک لو، اپنی بیوی بنا لو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور اگر نہیں روکنا چاہتے تو اچھے انداز سے ان کو رخصت کرو، یعنی طلاق دے کر بھی جیسے بیوی بنا کر رخصتی کر کے اچھے انداز سے لائے تھے، ایسے ہی طلاق دے کے بھی جب بیوی گھر سے جا رہی ہو، عورت گھر سے جا رہی ہو، تو اچھے انداز سے اس کو رخصت کرو، یعنی کچھ دے کر اس کو رخصت کرو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور اس کو نہ روکو تکلیف پہنچانے کے لیے، یعنی عدت کے اندر پھر رجوع کر لیا تاکہ اب اس کو مزہ چکھائیں گے بھی اور۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا، فقط ظلم نفسہ، وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرنے والا ہوگا۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور اللہ کی آیتوں کا مذاق مت بناؤ۔ بعض لوگ حلالہ چونکہ نہیں سمجھتے تو کہتے ہیں کہ غلطی تو مرد نے کی، سزا بیوی کو مل رہی ہے، تو یہاں نہ غلطی اور سزا کی کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ سزا تھوڑی عورت کو دی جا رہی، وہ تو شریعت نے ایک راستہ بتایا ہے کہ اگر اس سے پھر نکاح کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اللہ نے تمہارے اوپر کتاب و حکمت کی باتیں نازل کی ہیں، يَعِظُكُمْ بِهِ، تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو نہ روکو کہ وہ نکاح کر لیں اپنے شوہروں سے۔ یہ گھر والوں کو حکم ہے کہ اگر عدت پوری ہو گئی اور عورت پھر اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو پھر گھر والے اس کو نکاح کرنے سے نہ روکیں۔ اذا تراضوا بینہم، اگر آپس میں شوہر اور بیوی دونوں نکاح کرنے پر راضی ہیں تو نکاح کر دو۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات کہی اللہ تعالیٰ نے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے، ایسے واقعات آئے، طلاق ہو گئی اور بیوی چاہتی اسی شوہر کے ساتھ، لیکن گھر والے پھر آڑے بن جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اب نہیں کرنے دیں، وہاں نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو نصیحت کی جا رہی ان کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر تم میں سے ایمان رکھتے ہیں، یعنی اگر تمہیں اللہ پر ایمان ہے اور یوم آخرت پر ایمان ہے تو ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کو مت روکو اپنے سابقہ شوہروں سے نکاح کرنے۔ ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی اور زیادہ طہارت کی بات ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ زیادہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وہ اسی کے مطابق زندگی گزارو۔
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت زیادہ ہو گیا، اس کے لیے معذرت بھی چاہتے ہیں، لیکن چونکہ طلاق کے ایسے مسائل تھے، ہم نے سوچا آج ہی یہ سارے مکمل ہو جائیں۔ یہ 5 آیات میں 8 مسائل طلاق کے بیان ہوں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی چیزوں سے بچائے، خوشگوار زندگی ہم سب کو، ہماری اولاد کو، ملنے والوں کو، سب کو نصیب فرمائے۔ اور اس طلاق جیسی، اگرچہ طلاق جائز ہے، لیکن ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ حلال چیزوں میں، جائز چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل طلاق کا عمل ہے، اور شیطان بھی بہت خوش ہوتا ہے، ہم نے بتایا جیسے شروع میں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں اگر کبھی واقعی ضرورت پڑ جائے، نہیں نباہ ہو سکتا، تو شریعت نے یہ بھی نہیں کہا کہ گھٹ گھٹ کے زندگی گزارو، لیکن الگ ہونے کا جو طریقہ صحیح ہے اس کے مطابق الگ ہوا جائے۔ باقی جو قوانین کوئی بھی دنیا کی پارلیمنٹ بنائے، ساری دنیا مل کر بنائے، اقوام متحدہ بنا دے، وہ قرآن کے قوانین کو بدل نہیں سکتے۔ قرآن قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے، خود حکومتیں آئیں چلی گئیں، نہ جانے اس سے پہلے کتنے لوگ آئے اور انہوں نے سوچا قرآن کا ایک حرف، ایک لفظ نہیں بدلا جا سکتا، پوری آیات کا مطلب کیسے بدل دیا جائے گا۔ اور تیسری چیز، حلالے کے بارے میں جو غلط کانسیپٹ اور تصور ہے لوگوں کے ذہن میں، اس کو صحیح سمجھنا چاہیے۔ حلالہ اسلام میں کوئی چیز ہی نہیں ہے سرے سے، اس کا تصور ہی نہیں ہے کچھ، یہ حلالہ بھی کوئی چیز ہے، تو یعنی فرضی طور پہ لوگوں نے بنا کر اس کو پیش کر دیا۔ وہ تو ایک راستہ شریعت نے بتایا ہے کہ اگر 3 طلاق ہو گئی تو اب یہ شوہر کیسے اس سے نکاح کر سکتا ہے، اس کی ایک صورت بتائی ہے کہ اگر ایسا ہو جائے، وہ کہیں اور شادی کر لے، وہاں بھی اس کی طلاق ہو جائے، یا اس کا شوہر انتقال ہو جائے، تب تم نکاح کر سکتے ہو اس سے۔ اس یہ نہیں کہ بس اس کو طلاق دے دی اور کہیں اس نے کر لیا، اسی بات پہ کروا دیا کہ تم 1 دن کے لیے کر لو، چھوڑ دینا، اور یہ سرے سے نکاح ہی نہیں ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے اس طرح سے۔ تو اس لیے جو شریعت کے مسائل ہیں ان کو سیکھنا چاہیے، اور سیکھ کر کبھی بھی یہ جو اس طرح کے معاملات آتے ہیں، دیکھیے عام طور سے مسلمان بھی سوچتے ہیں کہ یار کہیں ایسا تو نہیں واقعی ہماری شریعت میں جھول ہے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ جتنے قوانین دین اسلام کے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کر، ایک کسی قانون میں بھی کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا کہ یہ قانون انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہر قانون ساری انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان نازل فرمائے، کوئی قانون ایسا نہیں جو انسانوں کے نقصان کے لیے ہو۔ اس کو اچھی طرح سے ہمیں سمجھنا ہے خود، اور اگر کہیں سمجھانے کی ضرورت پڑ جائے تو اچھی طرح سے سمجھانا ہے۔ کوئی قانون ایسا نہیں جو اسلام کے یعنی فطری نظام کے خلاف۔ اب دنیا والوں کو بیچارے نہیں سمجھ سکے، اپنے قانون تو روزانہ بدلنے، سوچ رہے ہیں قرآن کو بھی بدل دیں، ان کے قانون کو بھی بدلیں، مسلمانوں کے قانون کو بدلیں۔ کون بدل سکتا ہے اس کے قانون کو؟ اللہ پاک ہم سب کو اس کی عظمت اور ایسا دین جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کی قدر کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمدللہ۔